کیا صرف زبان سے پڑھنے سے یہ وجہ پوری ہو جائے گی؟ صرف وظیفہ کرنے سے پوری ہو جائے گی؟ یا اس کے اندر جو چھپا ہوا مقصد ہے، اگر وہ مقصد پورا ہوگا تو وہ شخص فوت ہو جانے سے پہلے اس دنیا کے اندر جنت کے اندر اپنا مال دے دے گا۔ اب وہ مقصد کیا ہے؟ اس کی ترتیب بھی دیکھیں، یہ تیسرے پارے کے اندر آیت الکرسی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کن کی عظمت کو بیان کیا؟ انبیاء اور رسول کی عظمت کو بیان کیا۔ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ بہت سے رسول ایسے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی، سب مقام کے اندر برابر نہیں، نبوت اور رسالت میں سب برابر ہیں، ان کے اوپر ایمان رکھنا جو ہے اس کے اندر سب کے ساتھ برابر ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نوح علیہ السلام کو مانتے ہیں پر حضرت لوط علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ اور جز ہے، لیکن فرمایا ہم نے ان کے مقام کے اندر فرق رکھا ہے۔ کیسے فرق رکھا ہے؟ منہم من کلم اللہ، بعض انبیاء کرام ایسے ہیں جن کو ہم نے کلیم بنایا ہے، جن سے ہم نے خصوصی کلام فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور فرمایا بعض انبیاء کرام ایسے ہیں رفع بعضهم درجات، کہ ہم نے ان کے درجے جو ہے دوسرے انبیاء کے درجات سے بہت زیادہ بلند کر دیے۔ یہ جس کے درجے سب سے زیادہ بلند ہوئے ہیں اس سے مراد کون ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمت، ان کی شان، ان کا احترام اور ان کی تعظیم کو بیان کرنے کے بعد اپنا ذکر فرمایا۔ کیوں؟ فرمایا میری ذات کی جو پہچان ہوگی وہ تمہیں براہ راست نہیں ہو سکتی، میری ذات کی پہچان اگر ہوگی تو بواسطہ انبیاء کرام علیہ السلام ہوگی۔ اگر انبیاء کو مانو گے تو رب کی پہچان ہوگی، اگر انبیاء کو نہیں مانو گے تو رب کی پہچان کی نصیب نہیں ہو سکتی۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے، آیت الکرسی پڑھی، اب دیکھیے جب آیت الکرسی پڑھی ہم نے کہا اللہ، انبیاء کے ذکر کے بعد ہمیں اس ذات سے محبت ہونے لگی کہ یار جس ذات نے انبیاء کرام کو بھیجا ہے وہ لائق محبت ہے، وہ لائق تعظیم ہے، وہ لائق کبریا ہے، وہ لائق عبادت و معبود ہے، وہ الہ ہے۔ جب اللہ کا آنا تو جس کو محبت ہوتی ہے نا وہ یہ سوچنا چاہتا ہے جب محبوب کی بارگاہ میں آیا ہوں تو محبوب کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہونا چاہیے کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ میرا جو محب ہے جب محبوب کے پاس جاتا ہے اس کی پہلی توجہ کیا ہوتی ہے کہ میں ایسے اپنے محبوب کے پاس بیٹھوں کہ وہ خوش ہو جائے، کسی بات سے مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا، فرمایا جب تم نے پڑھا نا اللہ تو تم میرے محب ہو، مجھ سے محبت کرنے والے۔ تو محب کی خواہش یہ ہے کہ وہ محبوب کی بارگاہ میں بیٹھا رہے، محبوب سے باتیں کرے۔ اب محبوب محب سے باتیں کر رہا ہے، محب محبوب سے باتیں کر رہا ہے۔ آیت الکرسی میں سبحان اللہ آپ اس انداز سے پڑھیے گا اور پڑھیے گا تنہائی میں بیٹھ۔ آیت الکرسی میں نبی 10 کے 10 جملوں میں محبوب اپنے محب سے باتیں کر رہا ہے۔ محب خاموش بیٹھا ہے، محبوب اپنے محب سے باتیں کر رہا ہے۔ جب محبوب اپنے محب سے باتیں کرے نا اس محب کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی ہے کہ آج محبوب بڑا شفقت کر رہا ہے، بڑی نوازشات کر رہا ہے، میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے، میرے ساتھ میری باتیں سن رہا ہے۔ اس نے ایک بات سنی، اس کا جواب وہ ایسا محبوب ہے رحیم و کریم کہ اس کا جواب اس نے ایک بات کا جواب 10 جملوں میں دیا۔ 10 جملوں محبوب جتنی گفتگو طویل کرتا ہے نا محب کے دل کو اتنا سکون ملتا ہے، اتنی راحت ملتی ہے کہ محبوب بولتا چلا جائے میں سنتا چلا جائے، محبوب لب ہلاتا چلا جائے میں اپنے کانوں میں اس لب کی جو مٹھاس ہے اس کو محسوس کرتا چلا جائے۔ ہم نے کہا اللہ، اللہ نے اگلا جواب فرمایا میری بارگاہ میں بیٹھنا ہے
تو ادب یہ ہے لا الہ الا۔ اب ہمارے ساتھ تعلق جوڑ لیا ہے نا، تو میرے سوا اب کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں جھکانا ہے، میرے سوا اب کسی کو اپنا معبود نہیں بنانا ہے، میرے سوا اب کسی کو اپنا معبود نہیں بنانا ہے، میرے سوا اب کسی کو اپنا خدا نہیں ماننا۔ لا الہ الا، یہاں سے بات جو محب بیٹھا ہے نا اس کے ذہن کے اندر اشکال پیدا ہو رہی ہے، محبوب اس ذہنی اشکال کو دیکھتے ہوئے جواب دے رہے ہیں کیونکہ رب ہے نا، دل کے اندر پوشیدہ راز بھی جانتا ہے، سر اور اخفا بھی جانتا ہے، اس سے بھی جو پوشیدہ آپ کے دل میں آیا نہیں اس کو بھی محبوب جان رہا ہے، وہ رب جان رہا ہے۔ تو ایسے محبوب کے سامنے ہم بیٹھے جب آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، جب ہم نے پڑھا نا لا الہ الا، یہ طریقہ تو معلوم ہو گیا کہ محبوب کے ساتھ جو ہے تعلق ایسے مضبوط رکھنا ہے کہ کسی کو اس کا شریک نہیں بنا۔ محب کے ذہن میں آیا کہ یہ محبوب کہ فنا ہونے والا تو نہیں ہے، کیونکہ جو محبوب جس کو فنا ہو جائے گی اس کے بعد خیال آتا ہے کہ پھر میں کس کے پاس بیٹھوں گا۔ سبحان کمال جماعت الکرسی کے اسلوب، اس نے پڑھا لا الہ الا ہو، محب کے ذہن میں اشکال پیدا ہو گیا کہ لا الہ الا ہو تو مان رہا ہوں محبوب تو ہے کہ فنا تو نہیں ہو جائے گا۔ فوراً اس محبوب نے جواب دیا الحی، نہیں یہ ایسا محبوب ہے جس کو کبھی فنا نہیں ہے، جو ہمیشہ باقی رہے گا۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس کے علاوہ جو شے ہے وہ فنا ہو سکتی ہے اور حقیقتاً یقیناً فنا ہوگی، پر جو ذات فنا نہیں ہوگی وہ یہی تیرا محبوب ہے۔ الحی جواب آیا الحی۔ اس کے بعد آیا ذہن کے اندر اشکال پیدا ہوا کہ محبوب بھی ابدی ہے، ازلی ہے، باقی ہے، جس کو فنا نہیں ہے۔ ذہن کے اندر یہ اشکال پیدا ہوا کہ جس محبوب کے پاس بیٹھا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی میں محبوب کی بارگاہ میں آ بھی نہ سکوں، کوئی کام پڑ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مشکل آ جائے تو پریشانی اور مشکلات میں مصروف ہو جاؤں اور وہ حل نہ ہو سکے اور میں محبوب کی بارگاہ میں آ نہ سکوں۔ میں نے کہا نا یہ سارے جواب کون دے رہا ہے؟ بولیے کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور کس کو جواب دے رہا ہے؟ اپنے محب کو، جس کے ذہن کے اندر یہ اشکال پیدا ہو گیا، شک پیدا ہو گیا، یعنی وہ پریشان ہوا، محب پریشان ہوا کہ محبوب کی بارگاہ میں اگر کبھی آ نہ سکوں، کوئی مشکل آ جائے، حل نہ ہو، محبوب سے دور ہوتا چلا جاؤں۔ فوراً جواب آیا القیوم، میں تیرا محبوب وہ ہے جو ساری کائنات کے نظام کو خود چلا رہا ہے۔ کائنات کی ہر شے اس کے تابع۔ فرمایا اگر تو ہمارا محب ہے نا، حقیقی محبت رکھتا ہے، اگر تیرے پاس ظاہری وسائل بھی ختم ہو جائیں، ظاہری اسباب بھی ختم ہو جائیں، ظاہری ذرائع بھی ختم ہو جائیں، فرمایا اب تو اس کا محب ہے۔ اور تیرے محبوب کی شان یہ ہے کہ القیوم، اگر تیرے سارے وسائل ختم بھی ہو جائیں وہ شان کا مالک ہے کہ پھر بھی وہ تیرے لیے اسباب پیدا کر دے گا، تیرے لیے وسائل پیدا کر دے گا۔ محب ہے۔ آپ اپنے آپ کو محب کے درجے میں رکھیں، اللہ کو محبوب کے درجے میں۔ یہ میں آپ کو آج آیت الکرسی سمجھا رہا ہوں، ایسے پڑھیے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیے گا۔ آپ کے ذہن کے اندر نہ محب کے ذہن کے اندر ڈر سا پیدا ہو گیا۔ ڈر کیا پیدا ہو گیا؟ محب کیا چاہتا ہے کہ وہ ہر ٹائم محبوب کے سامنے بیٹھا رہے اور محبوب اس کے سامنے بیٹھا رہے، ایسے ہی نا، اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو۔ میرے دوست اس ذات کو محبوب بنائیں جس میں ساری خواہشات پوری ہوں گی، کہ محبوب ایک لمحہ کے لیے بھی اس کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو۔ یہ اشکال پیدا ہوا
महबूब की बारगाह से जवाब आ गया। जवाब क्या आया? ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, कि तेरा महबूब वो है कि जो एक लम्हा के लिए भी तुझसे गाफिल नहीं होता है। वो एक लम्हा के लिए भी अपनी शान के लायक अपनी निगाहें तुझसे फेरता नहीं है। तू सो रहा होता है, तू मुहिब हो के सो रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। फरमाया तू मुहिब हो के सो रहा है, वो महबूब होकर उसको ना ऊँग आती है ना नींद आती है, वो महबूब होकर अपने सोए हुए मुहिब को भी देख रहा है। फरमाया तू गफलत में है, कभी ऊँग की हालत में है, कभी नींद की हालत में है। वो महबूब की शान ये है कि वो तुझे हर लम्हा देख रहा है, वो तेरी हिफाजत कर रहा है। फरमाया फिर वो एक टाइम ऐसा आता है तुझे जगाता भी है कि आजा मुलाकात की तरफ, हमसे बैठ के कुछ बातें तो कर, कुछ मांग तो सही, कुछ सवालात तो कर। मुहिब जब महबूब से मांगते हैं, महबूब उसकी ख्वाहिशात को पूरा कर दे, उस मुहिब की मोहब्बत की इंतहा नहीं रहती, उसकी मोहब्बत उस कमाल पे पहुंच जाती है। तो मेरे दोस्तों, हमारा महबूब ऐसा हो तो हमारी मुहिब कमाल में क्यों नहीं जा रही? रात का आखिरी पहर आता है, ये वो मुलाकात की घड़ी है जब सिर्फ मुहिब होता है या महबूब होता है, कोई और तीसरा उसके अंदर दाखिल नहीं करता। सारे सोए हुए हैं, अल्लाह ताला अपनी शान के लायक आसमान दुनिया पे जलवा होता है। अल्लाह, जरा तसव्वुर करें, आप महबूब का तसव्वुर करें, आखिरी प्यार में आसमान दुनिया पे जलवा फरोज हुआ निगाह दे रहा है कोई मेरा मुहिब मुझसे मुलाकात करने वाला? मुहिब सो रहा है कोई मेरा मुहिब मुझसे मांगने वाला? महबूब से मांगे मैं उसको अता कर दूं। है कोई मेरा मुहिब मुझसे रिस्क मांगे मैं उसको रिस्क की दौलत अता कर दूं। है कोई मेरा मुहिब मुझसे शिफा मांगे मैं उसको शिफा अता कर दूं। है कोई मेरा मुहिब जो मुझसे सेहत मांगे मैं उसको सेहत की दौलत अता कर दूं। है कोई मेरा मुहिब जो मुझसे आफियत मांगे मैं उसको आफियत अता कर दूं। महबूब की बारगाह से आवाजें आ रही हैं, उन आवाजों को सुनकर रात के आखिरी पहर में कुछ मुहिब ऐसे हैं वो जब आवाज सुनते हैं तड़प कर उठ जाते हैं, अपने पहलू बिस्तरों से जुदा करते हैं, एसी के कमरे से निकलते हैं, वुजू करते हैं, मुसल्ला बिछाते हैं। जब वो वहां खड़े होते हैं तो वो अपने महबूब के साथ बातें कर रहा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगला इश्काल है, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। मुहिब है ना, वो चाहता है उसका महबूब साहिब इख्तियार हो। उसके ज़हन में ये आया मेरा महबूब तो बाकी रहने वाला है, फना तो है नहीं मेरे महबूब को। फिर उसके ज़हन में ये आया कि अगर कोई मुश्किल आ जाए तो मैं महबूब से दूर ना हो जाऊं। अल्लाह ने जवाब दे दिया अल क़य्यूम, अगर मुश्किल आ भी जाएगी तो मैं मुश्किल कुशा हूं, मैं मुश्किल कुशा हूं, मैं तेरी मुश्किल हल करूंगा। उसके बाद ज़हन के अंदर इश्काल आया जब मुहिब महबूब की बारगाह में बैठा है, इश्काल ये आया कि कहीं महबूब मुझसे गाफिल ना हो जाए, कहीं उसकी निगाह मुझसे फिर ना जाए। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, वो महबूब ऐसा है कि तू गाफिल हो सकता है पर तेरा महबूब तुझसे गाफिल नहीं हो सकता है। उसके बाद उसके ज़हन में आया कि महबूब तो बड़ा करीम है, पर करीम होने के लिए कोई शय चाहिए भी जो अता करे। ज़हन के अंदर इश्काल पैदा हुआ कि महबूब की ये शानें तो हैं, पर महबूब के पास है क्या देने के लिए? महबूब मुझे देगा क्या? जब ज़हन के अंदर ये इश्काल पैदा आया ना, तो महबूब की बारगाह से जवाब आया, कहा हम वो हैं लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन और आसमान में तू जिस तरफ निगाह करेगा हर शय तेरे महबूब की मिल्कियत में है। तेरा महबूब उसका मालिक है। तो जिसका महबूब है हर शय का मालिक, वो मुहिब महबूब की बारगाह से दूर जा सकता है? मुझे आप बताएं, तो हम कैसे अल्लाह से दूर होंगे? आयतुल कुर्सी हम पढ़ते हैं, समझा मैं आज रहा हूं आपको। जब महबूब ने ये देखा ना, वो तो मालिक है,
مانتے ہیں زمین بھی اس کی ملکیت میں ہے، آسمان بھی اس کی ملکیت میں ہے، کائنات کا ایک ایک ذرہ میرے معبود کی ملکیت میں ہے۔ جس کا معبود ایسا ہو، مجھے آپ بتائیں وہ فخر کرے گا نہیں کرے گا؟ میری بات سن، میرے سامنے ذرا ہوش سے کھڑے ہونا، میں اس سے محبت رکھتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے جو ہر شے کا مالک ہے۔ یا ایک منسٹر سے دوستی ہو جائے تو ہم ہر ایک کو بتاتے ہیں میری فلاں سے دوستی ہے، میری فلاں سے دوستی ہے۔ ارے تیری اس کے ساتھ دوستی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کائنات کی ہر شے کا مالک ہے۔ تو بتا نہ جا کے ہر ایک کو کہ میں اپنے رب کا دوست ہوں اور میرا رب میرا دوست ہے۔ جب یہ سوال آیا نا، محب محبوب کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، محب صرف سوچ رہا ہے اور محبوب اس کی سوچ کے اوپر جواب پہ جواب دیتا چلا جا رہا ہے، جواب پہ جواب دیتا چلا جا رہا ہے، جواب پہ جواب دیتا چلا۔ اللہ کیسے دور ہو گیا میں سے محبوب سے، ذہن کے اندر اس کو ڈر سا پیدا ہوا کہ محبوب تو مالک ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی ملکیت میں ہے، شاید میرے پاس کوئی سفارش نہیں ہے، یہاں سفارش نہ چلتی ہو۔ اس نے دنیا کے گورکھ دندوں کو دیکھا نا، گورکھ دندوں میں دیکھا تو ہر شخص سے کام کروانا تو سفارش کروانی پڑتی ہے۔ اس نے کہا میں جس کے پاس بیٹھا ہوں صاحب اختیار تو ہے، ملکیت میں بھی ہر شے ہے، کہ کسی کی سفارش تو نہیں چاہیے۔ فوراً جواب آیا محبوب کی بارگاہ سے، فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، فرمایا ہم ہر شے کے مالک ہیں اور مجھ سے مانگنے کے لیے تجھے کسی کی سفارش کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آنا براہ راست یہ کہہ دے اے اللہ ہمیں یہ عطا کر دے، میں رب ہوتا تجھے عطا کر دوں گا۔ کسی اور کے پاس جاتا ہے کپڑے دیکھتا ہے، کسی اور کے پاس جاتا ہے اسٹیٹس دیکھتا ہے، کسی اور کے پاس جاتا ہے رکشے پہ نہیں جا سکتے، بعض علاقوں میں تو رکشہ جانا منع ہے۔ فرمایا بس ہم نہ تیرے کپڑوں کی طرف دیکھتے ہیں، ہم نہ تیری شکل و صورت کی طرف دیکھتے ہیں، ہم نہ تیرے اسٹیٹس کی طرف دیکھتے ہیں، ہم نہ تیرے عہدہ و منصب کی طرف دیکھتے ہیں، دنیا کے معبود دیکھتے ہوں گے۔ فرمایا اب تو نے اس کے ساتھ محبت کی ہے جو تیرا ظاہری لباس نہیں دیکھتا ہے، وہ تیرے دل کو دیکھتا ہے۔ اگر تیرا دل تیرے محبوب کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اب تو ہی تیرے محبوب کی بارگاہ میں سفارشی بھی ہے، شفاعت کرنے والا بھی ہے۔ اب تجھے وہ مقام مل چکا ہے، تو جس کے بارے میں کہے گا تیرا محبوب اسی کو عطا کرتا چلا جائے گا۔ اللہ سے دور ہو گئے، اتنی شانوں کا مالک۔ ذہن میں آیا کہ معبود تو ایسا ہے، وہاں تو سفارش کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بڑا پیارا معبود ہے، تو آپ پھر ان کے دروں پہ کیوں جائیں جہاں سفارش کی ضرورت ہے؟ ڈائریکٹ معبود کی بارگاہ میں کیوں نہیں آتے جو بغیر سفارش کے سن لیتا ہے، بغیر شفاعت کے سن لیتا ہے؟ اس کے بعد اس کے اندر ایک اور ڈر پیدا ہوا کہ پتہ نہیں میرا معبود مجھے پہچانتا بھی ہے یا نہیں پہچانتا، شاید سامنے بیٹھا ہوں تو پہچان رہا ہے، کہہ رہا ہوں یا اللہ تو اسے معلوم ہے، اگر یہاں سے اٹھ کے جاؤں گا مسجد سے پتہ نہیں ہمارے رب کو معلوم ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، محب کے ذہن کے اندر یہ ڈر سا پیدا ہوا معبود کی بارگاہ میں، فوراً اتنا پیارا معبود ہے جواب آ گیا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اے میرے محب تو ایسے معبود کی بارگاہ میں بیٹھا ہے جو اس کو بھی پہچانتا ہے، جو اس کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور اس کو بھی پہچانتا ہے جو اس کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہے۔ ایسے ترنم میں سورہ آیت الکرسی پڑھیں، ایسے ترنم میں آج سمجھ کے صدیقت پر مسئلہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ جب اتنا پیارا معبود ہو، مجھے آپ بتائیں ایسا اس کا دل کرتا ہے کہ مجھے بھی کچھ اختیار ملے؟ دل کرتا نہیں کرتا؟ آپ ایک بڑے شخص کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، آپ کہتے ہیں تھوڑا سا مجھے بھی تھوڑا سا علاقہ دے دے، وہاں سے کسی نے کام کروانا تو یہ کہ فلاں کے تھرو آئے، یہ جو فلاں کے تھرو آنا فلاں کے تھرو آنا، جس نے تو رشوت کا بازار گرم کر دیا۔ یہاں اس کا دل بھی مچلا کہ محبوب بڑا طاقتور ہے،
बड़ी शानों का मालिक है, बड़ी अजमतें, बड़ी किबरियाई, हर शय को जानने वाला भी है। दिल मचला, महबूब मुझे भी कुछ देगा। बोल नहीं रहा, मुहिब बोल नहीं रहा, मुझे भी कुछ देगा। महबूब की बारगाह से जवाब आ गया, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। ऐ मेरे मुहिब, जिसकी बारगाह में बैठा है ना, वो कायनात के जर्रे जर्रे को जानता है। इस जर्रे को वो चाहेगा उसका इल्म भी तुझे अता कर देगा, उसकी मिल्कियत भी तुझे अता कर देगा। और जिसको सारी कायनात अता कर दी, उसको दुनिया ज़ात मुस्तफा के नाम से याद करती है। तो आयतुल कुर्सी पढ़े तो रब तुझे कहता मैं तुझे अता करूंगा। तो जो मकाम काबा कौसैन व अदना की बारगाह में बैठकर बराह रास्त रब के जलवे देख के आया हो, तो मुस्तफा को क्या क्या अता किया होगा हम शुमार कर सकते हैं। बलगल औला बिकमालिही कशफत दुजा भी जमानी। उसने कहा, सोचा मुहिब ने, आयतुल कुर्सी पढ़ रहा है, मुहिब ने सोचा कितना देगा। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, कितना देगा ये महबूब। हम तो दुनियादारों को देखते हैं, कोई सिर्फ 10,000 दे देगा, कोई 20,000 दे देगा, कोई एक इलाका दे, कोई नौकरी दे देगा, कितना देगा। महबूब की बारगाह से जवाब आया, फरमाया मुहिब समझा नहीं, इसकी बारगाह में बैठा है, अभी भी नाप तोल कर रहा है कि कितना देगा, अभी भी वजन के चक्करों में पड़ा हुआ है, पैमाइश के चक्करों में पड़ा हुआ है कि 5 मल्ले देगा, 10 मल्ले देगा, 20 कनाल का प्लाट देगा ना। जवाब आ गया, वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्द। जमीन और आसमान जहां जहां तक पहुंचती है, उससे भी बढ़कर तेरा महबूब हर शय का मालिक भी है। चाहे तो जमीन और आसमान का एक एक जर्रा तेरी मिल्कियत में अता कर दे। वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्द। आखिरी ख्याल मुहिब का महबूब की बारगाह में यह पैदा हुआ कि महबूब को उकता ना जाए। होता है ना यार, मैं बार बार जाता हूं इसके पास, उकता ना जाए। कहते हैं यार मुझे शर्म आती है, मैं बार बार जाके मांग रहा हूं, अब नहीं मैं जाऊंगा इसके पास। होता ही नहीं होता। मुहिब अब सारी बातें फाइनल करके आखिरी मुकाम पे पहुंच चुका है। कहता कितनी दफा देगा? 1 दफा देगा, 2 दफा देगा, 3 दफा देगा, 4 दफा देगा, कितनी दफा देगा? बार बार आऊंगा तो नाराज ना हो जाए, दरवाजा ही ना बंद कर ले। किसी के दरवाजे पे 4 दफा चले जाए ना, तो 5वीं दफा वो अपने सिक्योरिटी गार्ड को कहेगा, ये बंदा आए ना तो कह रहा मैं घर में नहीं हूं। 4 दफा तो बहुत दूर की बात है, 1 दफा कोई आ जाए, दूसरी दफा कहते हैं सुन फला बंदा तस्वीर देख ले, अगर ये आए ना मेरा पूछे कि वो कहां पे, कहना घर मेरी या घर के अंदर मौजूद है। यहां भी ये उसके अंदर डर सा पैदा हुआ, कितनी बार आऊंगा। अल्लाह 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 वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा। फरमाया जितनी बार आएगा हर बार पहली बार से ज्यादा अता करूंगा। जितनी बार आएगा हर बार पहली बार से ज्यादा अता करूंगा। वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा, परेशान भी नहीं होगा, बल्कि दूसरों के दर पे जाए तो परेशान होते हैं। फरमाया मैं ऐसा महबूब हूं मेरे मुहिब, मेरे दर पे जो जितनी बार ज्यादा आता है मैं उससे उतना ही खुश हो जाता हूं। ये सारे जुमले किसने बोले बताइए? आयतुल कुर्सी के ये सारे जुमले बीच में जो मैंने बयान किए किसने बोले? महबूब ने, अल्लाह की जात ने। जब हर शय फाइनल कर बैठा ना, आखिरी जुमला मुहिब ने बोला, जो हम अल्लाह की बारगाह में बैठे, ये हमने बोला।
جب ہر بات فائنل ہوگی نا کہ محبوب عطا کرنے والا بھی ہے، محبوب غافل بھی نہیں ہے، محبوب بغیر سفارش و بغیر شفاعت، بغیر واسطے، بغیر وسیلے کے عطا کرتا ہے، محبوب تھکتا بھی نہیں ہے، محبوب کی ملکیت میں کائنات کا ہر ذرہ ہے۔ جب اس نے محبوب کے بارے میں پہچان لیا، محب بے ساختہ وہ تھا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہی تو وہ ذات ہے جو محبت کے لائق بھی ہے، جو بلندیوں کی مالک بھی ہے، اور ہر شے سے بڑھ کر میں نے آج ایسا محبوب چن لیا ہے جو ہر محبوب سے بڑھ کر شانوں کا مالک ہے۔ یہ ہے آیت الکرسی، پڑھیں گے آپ تنہائی میں بیٹھ کے پڑھنا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تصور میں لانا، مانا لا تأخذه سنة ولا نوم، مانا له ما في السماوات وما في الأرض، تنہائی، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، آخر میں یہ لفظ بار بار پڑھیں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، پوری رات گزر جائے۔ اب پڑھیں گے ایسے، اور جب محبوب کی نام پہ آواز آ جائے نا، ندا آ جائے کہ محبوب اتنی شانوں کا مالک ہے، پھر ساری تدبیروں کے خزانے محب کھول دے تاکہ دنیا دیکھے کہ محب اپنے محبوب کے ساتھ کتنی محبت رکھتا ہے۔ چاہے کوئی مسجد کے نام پہ آ جائے یا کسی کے نام پہ آ جائے۔ مسجدوں کو کیوں آباد رکھا گیا؟ فرمایا مسجد اس لیے آباد رکھو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ تیرے محبوب کا گھر ہے، یہ محبوب کی ملاقات کی جگہ ہے، یہ محبوب سے باتیں کرنے کی جگہ ہے۔ جہاں محبوب سے ملاقات ہو اس جگہ کو اگر محب آباد نہ کرے، اس کو سجائے نہ، اس کی ضروریات پوری نہ کرے، پھر وہ محب اپنی محبت میں سچا نہیں ہے۔ آج کے بعد آج میں نے سمجھائی ہے نا آیت الکرسی، آپ نے اس طرح پڑھنی ہے رات کی تنہائی میں، اگلے دن پھر آپ خود دیکھیں گے کہ ایمان کے اندر کیسے اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ رب